بسم اللہ الرحمن الرحیم 150 درس زندگی نمبر 131 بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد ثم اتقى اللہ تعالی لجعل اللہ لہ منہا مخرجا۔ اگر تمام آسمان اور زمین کے دروازے کسی شخص کے لیے بند ہو جائیں پھر بھی وہ تقوی پرہیزگاری کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی اور وسعت دے گا۔ مختصر وضاحت: کبھی کبھی انسان پر چار و تدبیر کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ جدھر رخ کرتا ہے ادھر ایک نہ ایک مشکل سے روبرو ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات انسانوں کو بیدار ہونے اور خدا کی طرف بڑھنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسی کردار ساز بازگشت جو تقدیر کو تبدیل کرنے والی ہے، اس وقت اگر اس کے جان و دل و متوجہ ہوں اور اس کی ذات پاک سے مدد حاصل کریں تو امداد الہی اسے ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے اور نسیم رحمت پروردگار اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اس پر بند راستے کھل جاتے ہیں۔ 132 نمبر بے شخصیت افراد سے ڈرو۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں من ہانت علیہ نفسہ فلا تامنوا شرہ۔ جو شخص اپنی شخصیت کا قائل جسے خود اعتمادی نہ ہو اس کے شر سے خود کو محفوظ نہ سمجھو۔ مختصر وضاحت: حقیقت میں برائیوں کو روکنے والے اہم اسباب میں سے ایک اپنی خود اعتمادی یا کم از کم اپنی شخصیت کا احساس ہے۔ باشخصیت افراد یا جو لوگ اپنی شخصیت کو سمجھتے ہیں اگرچہ دوسروں کی نظر میں ان کی شخصیت کچھ نہ ہو، اپنی حیثیت رکھنے کی خاطر ہی بہت سی برائیوں اور برے اعمال انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن یہی انسان اگر احساس کرے کہ اس کی عزت و احترام نہیں ہے اور نہ ہی شخصیت و حیثیت تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس قسم کے افراد سے بچو۔ نیز اسی وجہ سے بچے کی تربیت انسانی افراد کی تربیت کے اہم امکانات میں سے مجموعی طور پر یہ کہ ان میں شخصیت ابھاری جائے اور وہ یہ احساس کریں کہ وہ مخصوص شخصیت کے مالک ہیں۔ اس جہت سے افراد کی شخصیت کو مضروب کرنے کا تربیتی لحاظ سے بہت برا اثر ہوتا ہے۔ 133 نمبر عظیم جہاد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مجاہد وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ مختصر وضاحت: ہم جانتے ہیں کہ سرکش ہوا و ہوس جو گناہوں کا اصلی سرچشمہ ہوتا ہے، اس سے لڑنا اسلام میں جہاد اکبر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جو دشمنوں کے ساتھ مبارزہ و پیکار سے زیادہ اہم اور بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جہاد خود سازی کا وسیلہ ہے اور جب تک خود سازی انجام نہ پائے کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر قسم کی شکست اکثر کمزور پہلوؤں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گناہ آلود ماحول میں اس جہاد کی اہمیت کافی آشکار اور سماجی مقاصد کی ترقی میں زیادہ واضح ہے۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں حقیقت میں براہ راست مکہ مکرمہ میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سازیوں اور مجاہدات کا نتیجہ تھی۔ قرآن کے تقریباً 90 سورے مکے میں نازل ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کے عرصے میں اپنے اصحاب و انصار کی قرآن کے سائے میں تربیت کی، پھر ہجرت فرمائی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ 134 نمبر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ لیکن ہر زمانے میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات میں ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں بڑے علماء کی طرف رجوع کرو۔ مختصر وضاحت: انسانی معاشرے بغیر رہبری کے صحیح طور پر منظم نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اپنی حالت پر بغیر امام و رہبر کے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ رہبران الہی ان کے درمیان موجود رہے۔ حضرت ولی عصر امام مہدی علیہ السلام ارواحنا فدا کی غیبت کے زمانے میں پہلے نواب خاص اور ان کا زمانہ ختم ہونے کے بعد لوگوں کی رہبری کے لیے عام نائبین خود حضرت علیہ السلام کی طرف سے معین ہوئے۔ ہاں، مصمم با ایمان اور آگاہ افراد جو مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی تعلیمات، قرآن سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکتب اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہیں، اس ذمہ داری کے حامل ہیں۔ جو شخص تمام ناکام اور ہر دوسرے عنوان سے خود کو اس مقام کا اہل جتانے والا عالم قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا حکم ان بزرگوں کے بارے میں صادر ہوا ہے۔ 135 نمبر برائیوں کا سرچشمہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح کل شر۔ شراب سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ مختصر وضاحت: اس کے باوجود کہ شراب کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں بہت سی کتابیں، مقالات، آرٹیکلز تحریر کیے جا چکے ہیں اور اس کے مہلک اثرات اعصابی سسٹم، دل، رگوں، نظام ہاضمہ، جگر، پھیپھڑے اور دوسرے اعضائے بدن پر پڑتے ہیں،
اور اس کے برے نتائج و اثرات اور خطرناک سماجی حالات کے رونما ہونے کے متعلق سینکڑوں دانشوروں اور نابغہ روزگار ہستیوں نے چونکا دینے والی تحقیق کر کے پیش کی ہے، لیکن کوئی ایسا جامع مختصر جملہ جو ہمارے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا شکل میں پیش کیا ہے پیدا نہیں کیا جا سکتا، جس میں شراب سے متعلق تمام حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، شراب تمام برائیوں اور بدبختیوں کی کنجی ہے۔ شراب سراسر برے اثرات چھوڑتی ہے اور بدن کے تمام سسٹم کو خراب کرتی ہے اور بہت سے جرائم کا اصلی سبب ہے۔ 136 نمبر، فریضہ انجام دینا عظیم ترین عبادت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، من عمل بما افترض اللہ علیہ فہو من عبد الناس، جو بھی اپنے اوپر عائد فرائض الہی کو انجام دے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ مختصر وضاحت، عبادت خدمت خلق میں ہی نہیں محصر نہیں ہے اور نہ ہی نماز و روزے میں منحصر ہے، بلکہ عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ ہر شخص ہر شعبے میں اپنے واجب و وظائف پر عمل کرے۔ کون سی عبادت اس سے بالا تر اور زیادہ عظیم الشان ہے؟ وہ عبادت جو ایک معاشرے کو گلستان بنا سکتی ہے اور ہر قسم کی خیر و سعادت کو بطور تحفہ پیش کرے۔ فرائض کو انجام دینے کا ایک وسیع مفہوم ہے جو عبادتی واجبات کی طرح سماجی، انسانی، ثقافتی فرائض اور معاشرتی خدمات شامل ہیں۔ اس طرح وہ لوگ جو اپنے لازمی فرائض کو ترک کر کے مستحبات انجام دیتے ہیں اور خود کو عابد شمار کرتے ہیں، ان کی یہ غیر اسلامی روش روشن ہو جاتی ہے۔ ہاں، لوگوں میں عابد ترین وہ شخص ہے جو اپنے فریضے پر عمل کرے۔ 137 نمبر، عرش معلیٰ پر رہنے والے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ھذہ النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض مربوطۃ کل مدینۃ الی عمود من نور۔ یہ ستارے جو آسمان میں ہیں ایسے شہر ہیں جیسے زمین میں شہر ہوتے ہیں، ان میں سے ہر شہر کے نور کے ایک ستون سے دوسرے شہروں کے ساتھ متصل ہے۔ مختصر وضاحت، یہ بات بہت زیادہ خود خواہانہ ہے کہ ہم تصور کریں کہ کائنات میں اس آباد کرے پر صرف کرۂ ارض ہے اور اربوں خربوں آسمانی کرات، ستارے، سیارے وغیرہ سب غیر آباد، خاموش اور ساکنین سے خالی ہیں۔ آج کے دانشوروں کو آسمانی کرات پر زندگی کے لیے سازگار حالات اور اسباب ملے ہیں۔ ان کرات پر ذی حیات مخلوق ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب و تمدن، عالی ترین مراتب و درجات کے حامل ہوں، کیونکہ ان کی عمریں کرۂ ارض سے کہیں زیادہ ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علمی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو 14ویں صدی پہلے بیان فرمائی ہے۔ جس زمانے میں بعض لوگ ستاروں کو آسمان کی چھت پر چاندی جیسی لگی ہوئی کیل سمجھتے تھے۔ 138 نمبر، قرآن اور قانون جاذبہ۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی سے فرمایا، الیس اللہ یقول بغیر عمد ترونہا، فقلت بلی قال ثم عمد ولکن لا ترونہا۔ کیا خدا نہیں فرماتا کہ یہ آسمان بغیر کسی ستون کے بلند کرایا گیا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس بنا پر ایسا ستون موجود ہے کہ تم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ مختصر وضاحت، آج یہ بات مسلم ہو چکی ہے، آسمانی کرات اپنے تمام مدار میں مرکز کشی سینٹرپیٹل و مرکز گریز سینٹریفیوگل قوتوں کے توازن کی برکت سے قائم ہے۔ قوت کشش ایک عظیم زنجیر کی طرح ان سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور گریز کرنے کی طاقت کو ان کے مرکز سے دور کراتی ہے۔ ان سب کے مکمل توازن کنٹرول کے باعث ہی اربوں سال سے وہ آسمانی کرات رد بدل کے بغیر اپنے اپنے مدار میں چکر لگاتے رہے ہیں اور اس اندیکھے ستون کی لامتناہی فضا پر تکیہ کیے معلق رہے ہیں۔ کئی زمانے میں کہ جب ان اسرار و رموز سے کوئی پردہ نہیں اٹھایا گیا تھا، کوئی مذکورہ بالا توجیہ سے زیادہ فصیح و بلیغ توجیہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے موجود تھی۔ کیا یہ قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے نہیں ہے؟ 139 نمبر، پہاڑوں کے وجود کا راز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبَتَّدَ بِالصُّخُورِ وَمَيْدَانَ أَرْضِهِ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ اور اللہ نے زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مختصر وضاحت، آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس طرح سمندروں کے مد و جزر میں چاند کی کشش ثقل گریویٹیشن مؤثر ہے اور ان کو پانی 2 مرتبہ شب و روز میں کبھی 1 میٹر اور کبھی اس سے زیادہ بعض مقامات میں 15 میٹر سے اوپر تک تہ و بالا کرتا ہے، زمین کی جامد جلد پر بھی مؤثر ہے اور اس کو 30 سینٹی میٹر اوپر لے جاتا ہے پھر نیچے واپس لے آتا ہے۔ لیکن زمین کی جلد کا استحکام پہاڑوں کے موجود ہونے کی وجہ سے کہ جن کی جڑیں آپس میں متصل ہیں
اور ذرہ کی جالی کی طرح زمین کے اطراف میں پھیلا کر کے اس کو مزید متاثر کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے اور زمین کی جلد نرم ہوتی تو شب و روز میں بھی سمندروں کی طرح مد و جزر ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں آرام و سکون میسر ہوتا؟ اس حقیقت کو اسلام کے پیشواؤں نے 14 صدی پہلے بیان کیا ہے۔ پہاڑوں کو کیل کی طرح شمار کیا ہے جو زمین کو لرزش سے روکتے ہیں، اور یہ حقیقت قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کی میخیں نصب نہیں کی ہیں؟ سورہ نبا آیت 7۔ 140 نمبر لطیف حیوانات۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انما قلنا اللطیف للخلق اللطیف وما لا تکاد عیوتنا تستبینہ لدمامت خلقها لا تراہ عیوننا ولا تلمسہ ایدینا۔ یہ جو خدا کو ہم لطیف کہتے ہیں تو وہ صرف بہت چھوٹی اور لطیف موجودات کو خلق کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ حیوانات جنہیں ہماری آنکھیں ان کے بہت باریک ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھتی اور ہمارے ہاتھ ان کو چھو کر محسوس نہیں کر پاتے۔ مختصر وضاحت۔ جو کچھ مطالب آپ مذکورہ بالا حدیث میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اس مفصل حدیث کا ایک مختصر گوشہ ہے کہ جسے فتح ابن یزید جرجانی نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور اس کے ضمن میں تصریح کی گئی ہے۔ یہ حیوانات اس قدر چھوٹے ہیں کہ جن کا کسی صورت میں احساس نہیں کیا جا سکتا۔ سمندروں کی موجوں کے درمیان، درختوں کی کھالوں کے درمیان اور صحراؤں بیابانوں میں بکھرے ہیں۔ یہ حدیث ان کتابوں میں جو تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اس امام علیہ السلام کی یادگار کے طور پر باقی اور بیشتر کے ذریعے خوردبینی مائکروسکوپ حیوانات کا انکشاف کرنے سے سینکڑوں سال پہلے صادر ہوئی ہے۔ یہ ایک واضح علمی معجزہ ہے۔ 141 نمبر صرف اسلام کا نام ہی باقی رہے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ ومساجدہ یومئذ عامرۃ من البناء خراب من الہدی۔ لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب قرآن میں صرف نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسجدیں تعمیرات کے اعتبار سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوں گی۔ مختصر وضاحت۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج یہ عجیب پیشین گوئی مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے یا مستقبل سے متعلق ہے، لیکن اتنا مسلم ہے کہ اس کے نمونے دینار کے گوشے و کنار میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور تعجب اس بات کا ہے کہ ایسے مسلمانان عالم کی پسماندگی کا گلا و شکوہ کرتے ہیں، گویا یوں گمان کرتے ہیں کہ صرف نام اسلام اور رسم قرآن کی تحریر ان کے تمام چیزوں کے لیے کافی ہے۔ نہ قرآن کو تربیت اور انسان سازی کی ایک کتاب تسلیم کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، اور نہ ہی اسلام کو فکری و عملی روش کے عنوان سے قبول کیا ہے۔ کسی حقیقی مسلمان سماج کو ہم جانتے ہیں جس نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہو اور اس کے باوجود وہ پسماندہ ہو۔ 142 نمبر عقل اور جہل کے تولنے کی میزان۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللسان معیار اطاشۃ الجہل وارجحۃ العقل وارجحۃ العقل۔ زبان جہالت کی سرکشی کے تولنے کا معیار اور عقل و خرد کی میزان ہے۔ مختصر وضاحت۔ روح انسان کا اہم ترین دریچہ اور اس کی شخصیت کی کنجی نیز ہر شخص کے عقل و خرد کی میزان کو پرکھنے کے لیے بہترین ذریعہ اس کی زبان ہے۔ وہ زبان جو ایک سادہ گردش کے ساتھ اور بظاہر کم اہمیت کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے اور روح انسان کے زاویوں کو آشکار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی اسلامی دستورات زبان کی اصلاح کے محور پر گردش کرتے ہیں اور بارہا ہمارے عظیم الشان رہنماؤں کے قول میں اس کے متعلق تنبیہ کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ زبان کی مکمل اصلاح روح و فکر کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن سکوت اور صبر و حوصلے کے ساتھ زبان کے بہت سے دردناک نتائج اور نامناسب حرکات پر کامیابی و کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اندرونی عیوب کی پردہ پوشی بھی۔ اکثر گناہ زبان سے ہی انجام پاتے ہیں اور اہم ترین تربیتی، ثقافتی اور عبادتی امور زبان ہی سے ہوتے ہیں، لہذا زبان کی گردش کو ادنیٰ شمار نہ کریں۔ 143 نمبر نعمت سے بالا تر۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں الشاکر اسعد بالشکر منہ بالنعمت التی اوجبت الشکر لأن النعم متاع والشکر نعمہ موکبہ۔ جو شخص نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی سعادت اس کے شکر کی وجہ سے اس کی خود اس نعمت سعادت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ نعمتیں اس کائنات کی حیات کا وسیلہ ہیں اور شکر اس دنیا اور اس عالم آخرت کا سرمایہ ہے۔ مختصر وضاحت۔
اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شکر صرف زبان سے قدردانی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عملی قدردانی ہے اور ہر نعمت کو برمحل بروئے کاٹ لانا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شکر نعمت برکتیں اور سعادتیں فراہم کرتا ہے کہ کبھی خود نعمت اس کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ دوسری تعبیر میں نعمتوں کو رضائے معبود اور بندگان الہی کی خوشنودی کی راہ میں بروئے کار لانا اس کائنات کے لیے سرمایہ افتخار اور اس عالم جاویدانی کی سعادت کا بھی سبب ہے۔ حالانکہ اگر ہم نعمت کو ملاحظہ کریں تو ممکن ہے ایک مادی نعمت کے علاوہ کچھ نہ ہو، لہذا شکر نعمت خود نعمت سے بالاتر اور زیادہ گراں قدر ہے۔ اب جب ایسا ہے تو پھر کیوں کسی کی نعمت کا شکر ادا نہ کریں تاکہ عظیم ترین نعمت ہمیں نصیب ہو۔ 144 نمبر مکتب اہل بیت علیہ السلام کا احیا۔ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوما تموت القلوب۔ جو شخص ایسی بدموں میں بیٹھے کہ جس میں ہمارے علوم و فضائل بیان کیے جا رہے ہوں تو جس روز سارے دل خوف الہی سے مردہ ہوں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ مختصر وضاحت، مذکورہ بالا جملے سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ پیروان اہل بیت علیہ السلام کا حتمی و یقینی فریضہ یہ ہے کہ اپنی نشستوں میں ان کے تمام اسوہ حسنہ کو تازہ کریں، ان کے مکتب فکر کی معرفت حاصل کریں، ان کے اقوال کی روح تک رسائی حاصل کریں، ان کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور اپنی بزم کو کردار ساز بنائیں اور وہاں زندگی کی آمادگی ہو، نہ کہ خصوصی نشست یا صرف حاجت طلبی اور اپنی ذات خواہشوں اور دردوں کی فکر ہو۔ انسانی اخلاقی، سماجی اور اعتقادی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کی گراں قدر تعلیمات سے مدد حاصل کرنی چاہیے، نیز ان کو عملی جامہ پہنانے کے مقدمات فراہم کرنا چاہیے۔ یقیناً ایسی نشستیں ان بزرگواروں کے احیا امر کا سبب اور ان کی عنایت کا مقام ہے۔ اسرار کی تحفظ میں امانت داری۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فہی امانۃ، جب کوئی شخص گفتگو کرے پھر اپنے اطراف پر نظر کرے تو وہ بات امانت اور راز ہے، لہذا اس کی امانت داری کی کوشش کرنا چاہیے۔ مختصر وضاحت، اسلام میں امانت کی مختلف انواع و اقسام ہیں، من جملہ یہ کہ لوگوں کے اسرار و رموز کی امانت کی حفاظت ہے۔ یہ موضوع اسلام کی نظر میں اس قدر اہم سمجھا گیا ہے کہ لوگوں کے اسرار و رموز کو فاش کرنا گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے، اور راز ثابت ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ کہنے والا تمنا و آرزو اور تاکید کرے کہ یہ میرے اسرار رموز میں سے ہے اور یہ بات صرف تمہاری ہی ذات تک محدود رہے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کم ترین چیز پر اکتفا کی گئی ہے۔ اسی انداز بھر کی اپنے اطراف میں نظر کرے اور کسی دوسرے شخص کے نہ ہونے کا خیال رکھے، اتنا ہی اس کی باتوں کو ایک مسلمان بھائی کے راز اور امانت کے طور پر جاننے کے لیے کافی ہے، اور اس کا فاش کرنا خواہ میڈیا پر ہو، خواہ عمومی بزم میں ہو، خواہ خصوصی نشستوں میں ہو، بہر صورت گناہ اور حرام ہے۔ 146 نمبر ایمان کی علامت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، جب تمہیں اپنے نیک کام خوش کریں اور اپنے برے کام تمہیں برے لگیں تو تم مومن ہو۔ مختصر وضاحت، اسلام کہتا ہے کہ تمام لوگ ایک پاک فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت توحید اور پاکیزگیوں اور نیکیوں سے عشق و محبت کے ساتھ۔ آلودگیاں اور تمام گناہ ممکن ہے تدریجی طور پر انسان کے روح و جان کو اپنی ذات سے متاثر کریں اور اپنے رنگ و روپ میں ڈھال دیں اور بالکل بدل دیں، لیکن جب تک انسان نیکیوں سے مانوس اور برائیوں سے بیزار ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی پہلی پاک فطرت اس کی ذات میں باقی ہے۔ وہ بیچارے جو نہ صرف اپنے برے اعمال سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس پر فخر و مباحت کرتے ہیں، یا جب فداکاری، نیکی کاری، خوب و گذشت اور کوئی عادلانہ کام کرتے ہیں تو بسا اوقات اپنے انجام دیے ہوئے فعل سے شرمندہ ہو کر افسوس اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے افراد یقیناً بے ایمان ہیں۔ نمبر 147 ہر عمل کے لیے پہلی شرط۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کمیل سے فرماتے ہیں، ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت، کوئی حرکت اور عمل نہیں ہے مگر یہ کہ تم اسے انجام دینے کے لیے آگہی و معرفت کی ضرورت مند ہو۔ مختصر وضاحت، اگر ما من حرکت، کوئی حرکت اور عمل نہیں ہے کہ مفہوم کی وسعت کے بارے میں غور و فکر کریں تو اسلامی تمام لاہے عمل کی وسعتوں سے آشنا ہو جائیں گے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام صرف ایک قسم کی عبادت کا نام نہیں ہے یا صرف خالی عقیدہ ہی عمل لاہے عمل میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس انفرادی زندگی کے ہر پہلو اور ہر اجتماعی مسائل نیز انسانی سعی و کوشش کی
ہر حد کے بارے میں دستور العمل رکھتا ہے، اور اس کا پہلا اصول حقیقتوں کی شناخت و معرفت ہے، کیونکہ ضروری معرفت اور صحیح سمت کے بغیر اقدام اور کوششیں بے اثر یا کم اثر ہو جاتی ہیں۔ آج جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے متعدد قسم کے باریک سے باریک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر کسی اہم بیماری میں متعدد قسم کے ٹیسٹوں سے پہلے بیماری کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی خود کو اجازت نہیں دیتا، تو پھر یقینی طور پر اجتماعی اور انسانی مسائل میں بھی ہر چیز سے پہلے شناخت و معرفت اور موضوعات کی تشخیص کرنا چاہیے۔ 148 نمبر، مہمان کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بقوم خیرا اہدی الیہم ہدیۃ قالوا وما تلک الہدیہ قال الذیب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم اور شخص کو خیر و سعادت دینا چاہتا ہے تو اس کو ایک ہدیہ دیتا ہے۔ عرض کیا گیا وہ کون سا ہدیہ ہے؟ فرمایا مہمان۔ مختصر وضاحت، ہاں، مہمان پروردگار کا ہدیہ ہے، ایک محترم و گراں قدر ہدیہ۔ لیکن مادی کائنات میں جہاں تمام مہربانیاں اور محبتیں ختم ہو چکی ہیں، مہمان کا کوئی تصور نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ایک خلل انداز، اجنبی اور بے عزت ہے۔ لہٰذا اس قسم کے ماحول میں بہت کم مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان بنے یا دوسرے کو مہمانی بلائے، سوائے اس وقت کی جب مادی، تجارتی اور سیاسی تعلقات کا تقاضا یہ ہو۔ حالانکہ اسلامی ممالک میں بالخصوص ان خانوادوں میں جہاں دینداری زندہ ہے، مہمان چاہے اس سے جان پہچان نہ بھی ہو، وہ عزت و احترام پاتا ہے اور ہدیہ الہی نیز باعث خیر و برکت سمجھا جاتا ہے۔ 149 نمبر، بزرگوں کا احترام اور بچوں سے محبت۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہ آئے۔ مختصر وضاحت، انسانی معاشرہ ایک کارواں کی طرح کافی بڑا ہے جو ہمیشہ سے رواں ہے۔ بچے شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، بچے بڑے اور بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اور بوڑھے دنیا سے سفر کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اس سے مستثنی نہیں ہے۔ ان کے درمیان بزرگ افراد عام طور سے کافی تجربہ اور عمیق و دقیق بصیرت کے حامل ہوتے ہیں، اور اپنی عمر کے لحاظ سے جس طرح فرض شناس تھے، بہت سی خدمتیں انجام دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تہذیب و ادب کا تقاضا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ جوانوں اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی عزت و حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ چھوٹے بچے چونکہ نئی عمر کے حامل ہیں اور زندگی کے آغاز میں ہیں، لہذا ان سے محبت کی جائے اور مکمل مہربانی کے ساتھ ان کی سعادتوں کے ستونوں کو بزرگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ یہی ایک انسانی اور مسلمان ترقی یافتہ سماج کا شیوا ہے۔ 150 نمبر، اس طرح اپنے مستقبل کے لیے ذخیرہ کرو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما تقدم من خیر یبق لک ذکرہ وما تؤخرہ یکن لغیرک خیرہ۔ پہلے جانے والا خیر وہاں تمہارے لیے جا کر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ صرف تمہارے غیر کے کام آئے گا، اور اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مختصر وضاحت، دولت ذخیرہ کرنے کا جنون آج کی دنیا میں ہر ایک زمانے سے زیادہ مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ مال و دولت کا اصلی مقصد اور فلسفہ کیا ہے۔ جو لوگ دیوانہ وار مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں ہیں، وہ اس کا کم ہی لحاظ کرتے ہیں کہ یہ حلال و حرام کی راہ سے یا ظلم و عداوت کے راستے سے آیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس مال و دولت کو نہ اپنے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سب کو کھایا جا سکتا ہے۔ ایک بھاری بوجھ کے علاوہ اس کے مالک کے دوش پر کچھ نہیں ہے۔ کیا جمع کرنا، چھوڑ جانا، پھر اس کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے دوش پر لے جانا ایک عاقلانہ عمل ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس حقیقت کا ادراک کرتے ہیں۔